بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب لوگوں کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے نیٹ انڈیکس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اور پھر آج ایک اسپیشل اسکرپٹ کو ہم نے چوز کیا ہوا ہے ARPL کو، ہم اس کے بارے میں آج تھوڑی سی بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ میری ویڈیو صرف اور صرف ایجوکیشنل پرپز کے لیے یا پھر انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے، میں کوئی ٹریڈ ریکمنڈ نہیں کرتا ہوں اور نہیں کوئی انویسٹمنٹ ایڈوائس دیتا ہوں، تو کوئی بلیم یا کلیم ہمارے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ویوز بہت زیادہ کم ہیں اور سبسکرائبرز بھی بہت زیادہ کم ہیں یوٹیوب پہ، جو چینل ہے ہمارا یہ۔ تو ریکویسٹ ہے نئے آنے والے دوستوں سے، پلیز اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرپشن کے بٹن دبائیے، اور اس کے علاوہ اس چیز کو شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں، اور اس کے بارے میں کوئی اگر سمجھنا چاہتا ہے تو بے شک مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے تو نیٹ انڈیکس کو دیکھتے ہیں۔ انڈیکس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی ابھی اس وقت کوئی خاطر خواہ چینج نہیں ہے، الدو کہ آج گین ہوا ہے، اچھی بولش مارکیٹ رہی ہے، ایک اچھی کلوزنگ کے ساتھ بھی رہی ہے، بٹ سٹل میرا بائس جو ہے وہ وہی سیم ہے۔ ہم اس وقت ٹریڈ کر رہے ہیں اس ریڈ سی کے اندر، جس میں ہم پرائمریلی ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں ایک 3 ویوز کا سیٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس 3 ویو سیٹ کو ہی ہم دیکھ لیں تو اس کے ہم ویو اے کو تو ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کیا ہے، شاید ابھی ہم اس ویو بی کے جو سیکنڈ لیگ ہے اس کے اندر ہیں، اور اس کو بھی شاید یہ ایک آدھ سیشن میں یہ بھی ختم ہو جائے اور ہمیں ایک ڈراپ دیکھنے کو ملے۔ تو یہ ABC جب ہوگا تو پھر ہمارے پاس یہ ویو سی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس بی کا جو ٹرائنگل ہے اس کی ویو سی کو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے، اس کے الٹرنیٹو جو پاسبلٹیز ہیں اس کو بھی میں کافی ٹائم سے میرے خیال میں ڈسکس کرتا ہے، اور پریویس ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز آج مجھے تھوڑا سا ذہن کھٹک رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس ہائی کے بعد سے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس B اور اس کے بعد ایک اسٹرانگ ویو سی یہاں پہ جس نے اس بلو ویو اے کو کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد کا جو سین ہے یہاں پہ ہم ٹرائنگل کو ہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اس ٹرائنگل کی بھی ہم بات کر لیں تو یہاں پہ جو پاسبلٹی ایک اور بنتی ہے وہ یہ کہ ویو اے یہاں پہ بنا اس ایریا میں، پھر اس کے بعد ویو بی، ہو سکتا ہے یہ ویو سی ہی ہو، ٹھیک ہے، اور کیا پتا کہ یہ ہمارے پاس ABC میں یہ ویو ڈی کمپلیٹ ہو، اور پھر اس کے بعد ہمیں ویو ای دیکھنے کو ملے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہم کنفرم کیسے کریں گے؟ یہ ہم اس وقت تک نہیں کنفرم کر سکتے جب تک ہمارے پاس ریزنیبل ڈیٹا نہیں ہوتا۔ ابھی ہم فار ناؤ اگر ہم دیکھیں تو ہم یہاں پہ جو 2 پاسبلٹیز ہیں B اور C کی، اس ویو سی کے لیے ایک تو یہ ہم زوم کر رہے ہیں، دوسری یہاں پہ جو W ہے، پھر شاید X ہے، اور اب Y کے لیے ہم اوپر جا رہے ہیں۔ اگر یہ X یہاں پہ ہے اور Y کے لیے جا کے ہم نے C کمپلیٹ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو کرنٹ رائز ہوا ہے، یہ رائز دوبارہ اس لو کو بریک نہیں کرے گا جب تک کہ یہ اس ہائی کو پہلے بریک نہیں کرتا ہے ایک دفعہ کے لیے اوپر، ٹھیک ہے۔ ڈفرینس یہاں پہ یہ ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مارکیٹ بیہیو کیسے کرے گی ابھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ سی کی شیپ میں یہ نیچے آ جائے تو یہ بلیک ویو بی کمپلیٹ ہو یا پھر کہ ڈی کمپلیٹ ہو۔ ان بوتھ کیسز یہاں پہ ہمارے پاس ایک جو چیز کامن نظر آئے گی وہ یہ کہ ہمیں بلش جانا ہوگا اس ویو ای کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم پہ ہم اس چیز کو مزید ڈسکس بھی کر لیں گے، اور لیکن فار ناؤ ہم ابھی پلے کر رہے ہیں انہی رینجز کے اندر ہم ہی پلے کر رہے ہیں۔ ہماری ایکسپیکٹیشن، ہمارا بائس جو ہے وہ سمپلی وہی سیم ہے۔ چلتے ہیں اسکرپٹ کی طرف۔ اسکرپٹ میں آج ہم نے ARPL کو ڈسکس کرنا ہے۔ اگر ہم ARPL کو دیکھیں، بسائڈ یہ ایک بڑا اسکرپٹ ہے، اس کی پرائسز بہت کافی ہائی ہے، تو یہاں پہ پاسبلٹیز پھر بھی بنتی ہیں۔ یہاں پہ اس ویو اے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہم یہاں پہ ایک 7 سوئنگ کا جو اس ویو اے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہم یہاں پہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ 3 ویوز کا ایک سیٹ ہونا چاہیے اس بی کے لیے، اس ریڈ ویو بی کے لیے۔ تو اس کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ویو اے یہاں پہ بنا ہے، اینڈ پاسبلی کہ ہم اس وقت لیٹ سٹیجز پہ تقریباً ہیں اس ویو
बी के एक ट्रायंगल की शेप में, फिर उसके बाद शायद हमें ये वेव ई यहाँ पे हमें देखने को मिले। ये हो सकता है 78.6% तक भी ये जा सकता है, लेकिन आइडियल पोजीशन जो है वो 61.8% है, फेवरेट ट्रेसमेंट लेवल। अब इस ट्रायंगल को अगर हम गौर से देख लें तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ट्रायंगल जो है बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं। तो यहाँ पे अगर इटसेल्फ अगर इस बी को देखें, इस रेड बी को देख लें, तो ये इटसेल्फ एक ट्रायंगल भी हो सकता है। कैसे? वेव ए बी सी डी, और शायद कि हम अभी ये ई के लेट स्टेजेस पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आज इंक्लूड क्यों किया है, इसको डिस्कस में क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक पॉसिबिलिटी तो ये थी कि ये होल स्ट्रक्चर जो है एक ट्रायंगल है, और अब उसके बाद हमें शार्पली डाउन आना चाहिए। एक पॉसिबिलिटी तो ये थी। अब अगर दूसरी पॉसिबिलिटी को देखें तो जिसमें हमारे पास ए बी सी का एक 3 जो वेव सेट जो है वो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसका जो बी वेव है उसमें हम ट्रायंगल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको देख लें तो हमारे पास ए के बाद यहाँ पे वेव ए यहाँ बनता है ट्रायंगल के लिए, एक बहुत ही यहाँ पे एक जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वेव बी के अंदर। फिर वेव डी एक शार्प वेव है, फिर वेव सी, और फिर ए डी में शायद अभी हम जा रहे हैं, और उसके बाद वेव ई रहेगा, और उसके बाद हम ऊपर चले। अब यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे हैं, प्रीवियसली जो डिस्कस किया मैंने कि ये होल स्ट्रक्चर जो है ये एक ट्रायंगल है। तो ऐसी सूरत में इस डी के बाद, या ये जो राइज हुआ है, इस राइज के बाद ये जो राइज है ये ए बी सी, ये जब होगा तो अकॉर्डिंग टू द 3 वेव सेटअप यहाँ पे ये डी होगा, और उसके बाद एक अगेन कंसोलिडेशन में मार्केट चली जाएगी, ज़्यादा ओवरलैपिंग के साथ मार्केट यहाँ पे आके ये प्राइसेस यहाँ पे आके वेव ई को कंप्लीट करेंगे। अगर नहीं हम प्रीवियसली जो एजम्पशन है उसको कंसिडर करें कि ये होल स्ट्रक्चर ही हमारा ट्रायंगल है, तो ऐसी सूरत में इस हाई के बाद ये जो हाई लगेगा, इसके बाद ये जो ड्रॉप वेव ई के लिए आएगा, तो वो यहाँ पे एक स्ट्रांग ड्रॉप होना चाहिए, बहुत रैपिड ड्रॉप होना चाहिए, और आके इस वेव का जो लो है इसको हम यहाँ से ब्रेक कर लें। तो ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ये होल स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर हम, मैं ज़रा इसको डिलीट कर दूँ, अगर हम इसको देख लें, अगर हम इसको देख लें यहाँ से, तो ये जो राइज हुआ है, इस राइज में एटलीस्ट हम 3 वेव्स को तो हम एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रेड में एंटर नहीं होना है। इस 3 वेव की एक्सपेक्टेशन के बाद अगर कि ये स्कर्व बहुत तेज़ी के साथ नीचे आता है तो हमने कोई एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। अगर ये ऐसे आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक 3 वेव्स का सेट बना देता है और एक ओवरलैपिंग का स्ट्रक्चर सा हो जाता है, तो वैसी सूरत में हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा ई यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और हम अब उसके बाद इस बी के लिए जो बुलिश मोमेंटम है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो ऐसी सूरत में यहाँ से इंटरेस्ट लेने की पॉसिबिलिटीज़ भी नज़र आ जाती हैं, क्योंकि एक बड़ा स्कर्प है, तो यहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट आप लोगों को मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।